رب العزت جل وعلا نے فرمایا وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو بھی خیر میں خرچ کرو گے، وہ مال خرچ کرو، وہ اپنا وقت صرف کرو، وہ اپنی طاقت اس میں صرف کرو، اپنی اولاد کو خیر کے لیے وقف کرو، جو بھی کرو گے فلانفسکم، فرمایا یہ تمہارا اپنا ہی بھلا ہے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ساتھ ہی تعلیم دی، فرمایا کچھ بھی خرچ نہ کرنا مگر اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کرو اپنے لیے نہیں کرنا، ہے تمہارا بھلا، فائدہ تمہارا ہے، لیکن مفاد پرستی کی اس چکر سے نکلو، خود غرضی کے لیے نہ کرو، بس اللہ کے لیے کرو کہ رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا، اس لیے کرو۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو بھی خیر سے خرچ کرو گے، اچھائی میں صرف کرو گے، وہ مال ہو، وہ وقت ہو، وہ صحت ہو، جسے بھی خیر میں استعمال لاؤ گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ وفا کی جائے گی، رب کسی کے ساتھ جفا نہیں کرتا، تم جو دو گے تمہیں وہ دیا جائے گا، سکون دو گے تو سکون تمہیں دیا جائے گا، لوگوں کی مدد کرو گے تو مدد تمہاری کی جائے گی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ گے تو تمہیں مسکراہٹ دی جائے گی، کسی کو دکھ دو گے تو تمہیں دکھ ملے گا، سکھ دو گے تو سکھ ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تمہارے ساتھ وفا کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خیر کر رہے ہو، بلائی کر رہے ہو تو نتیجہ اچھا نہ ملے، دیر آیت درست آیت کا مصداق بن سکتا ہے لیکن محرومی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے ابھی فوراً نہ ملے، کچھ وقفے سے ملے، اس دنیا میں نہ ملے، آخرت میں جا ملے، لیکن تمہیں اس کا فائدہ ضرور ملے گا، تم کبھی بھی محرومیوں کے شکار نہیں بنو گے، دیر ہو سکتی ہے، اندیر نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، فرمایا یاد رکھنا تم خیر میں خرچ کر کے دیکھو، تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، رب یا تو عدل کرے گا یا فضل کرے گا۔ اور یوفا الیکم میں عدل کا تو تذکرہ کر دیا تھا کہ جو کرو گے سو بھرو گے، کہہ دیا تھا، اب جو فرمایا نا قرآن میں وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ تمہارا کیا ضائع نہیں کیا جائے گا، رب نے یہ نہیں کہا تم پر فضل نہیں کیا جائے گا، فرمایا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ عفا بھی کی جائے گی اور تم پر فضل بھی کیا جائے گا۔